حنفیوں کا چیلنج ہے آپ کو کہ آپ نے کہا کہ رفع دین ثابت ہے اور ترک رفع دین ثابت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ جو عبداللہ ابن مسعود کی جو روایت ہے جامع ترمذی کی کہ عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع میں اٹھتے وقت رفع دین نہیں کرتے تھے. کہہ رہے ہیں ایک تو یہ حدیث امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن درجے کی ثابت ہے. اس کے بعد انہوں نے کچھ ریفرنسز دیے ہیں کہ اس حدیث کو امام ذیلی نے، امام ناصر الدین البانی نے، علامہ شیخ النورت نے جو ہے صحیح کہا یہ حدیث صحیح ہے. پھر امام ترمذی کی کمنٹری ہے اس پر کہ یہ عمل امام ابو حنیفہ کا نہیں تھا بلکہ اہل کوفہ کا تھا، جس میں وہ باقاعدہ طور پر ریفرنس دیتے ہیں حماد الکوفی کا، پھر ریفرنس دیتے ہیں علقمہ اسود کا جو شاگرد تھے عبداللہ ابن مسعود کے، اور عبداللہ ابن مسعود بھی اس کے قائل تھے. اور ایون وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شیعہ بھی جو ہے وہ ترک رفع دین کے قائل ہیں، اور اگر کوئی رفع دین چھوڑ دے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت تو یہ عمل مستحب ہے، کریں ٹھیک ہے، نہیں کریں نماز ہو جائے گی. اس بارے میں امام ترمذی کا حسن جو ہے وہ ضعیف جمع ضعیف بھی حسن ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے کہ امام ترمذی کے حسن سے دھوکہ نہ کھاؤ، وہ ضعیف روایتوں کو بھی حسن کہتے ہیں. امام ترمذی نے تو اس حدیث کو بھی حسن کہا ہوا ہے جس میں فجر کی نماز میں بھی پیچھے قرات ہو رہی تھی، عبادہ ابن صامت والی حدیث، وہاں یہ انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم امام ترمذی کے حسن. اب امام ترمذی اسے حسن کہہ رہے ہیں، اور امام ترمذی کے استاد امام بخاری اور امام بخاری کے استادوں کے استاد عبداللہ ابن مبارک، کیونکہ عبداللہ ابن مبارک 181 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور امام بخاری 194 میں پیدا ہوئے ہیں، تو وہ امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں. یعنی امام ترمذی کے پردادا استاد عبداللہ ابن مبارک تو کہہ رہے ہیں کہ ابن مسعود کی حدیث ثابت نہیں ہے. اب ہم ابن مبارک کی بات مانیں یا امام ترمذی کی حسن کو لے کے چلیں؟ اور پھر حیران کن بات ہے، سنن نسائی میں جو حدیث ہے ابن مسعود والی، اس کے راوی بھی عبداللہ ابن مبارک ہے. جب اس حدیث کا راوی خود کہہ رہا ہے کہ ابن مسعود کی حدیث ثابت نہیں ہے اور عبداللہ ابن عمر والی ثابت ہے، تو پھر روایت تو گئی. رہا شعیب ارنوت حنفی ہے. شیخ البانی، امام ذیلی بھی میں بتا دوں، شیخ البانی وہ سلفی عالم تھے، انہوں نے صحیح کہا، صحیح کہا ہے. تو نماز کے طریقے پہ جو انہوں نے کتاب لکھی اس میں کیوں نہیں ڈالی ابن مسعود کی حدیث؟ اس کو لفٹ کیوں نہیں کروائی اس روایت کو اگر وہ صحیح مانتے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو صحیح مان کے صرف اتنا مانتے تھے. اور یہ روایت بھی یہ کہتے ہیں نا کہ رکوع میں جاتے وقت اٹھتے وقت ایک لائن کی روایت ہے. اور اگلی بات، شاہ ولی اللہ دہلوی جن کو مجدد مانتے ہیں، انہوں نے تو حجت اللہ البالغہ میں یہ لکھا کہ اس روایت کو اگر کوئی صحیح مانتا ہے نا ابن مسعود والی، تو کہتے ہیں میرے نزدیک چونکہ رفع الدین کی حدیثیں زیادہ ہیں، رفع الدین کرنا ہی بہتر ہے نہ کرنے سے. پلس انہوں نے کہا کہ ابن مسعود کی یہ روایت ثابت بھی ہو جائے تب بھی یہ ابن مسعود کی اجتہادی غلطی ہے کہ انہوں نے شاید کسی ایک موقع پہ نبی اسلام کو رفع الدین جواز کی حد تک چھوڑتے ہوئے دیکھا اور اس کو آگے روایت کر دیا کہ یہ نماز کے سکون کے منافی ہے. شاہ ولی اللہ نے تو وکالت کی ہے کہ ابن مسعود سے روایت ثابت بھی ہو تب بھی ابن مسعود کی غلطی ہے کہ انہوں نے اس کو پرماننٹ نماز کا حصہ قرار دیا. ہم نہیں ایگری کرتے، ہم کہتے ہیں ابن مسعود سے ہی ثابت نہیں ہے. لیکن ان کے جو امام ہیں مجدد شاہ ولی اللہ دہلوی، وہ تو حجت اللہ البالغہ میں کہہ رہے ہیں کہ ابن مسعود نے یہ غلط رزلٹ نکال لیا. پھر انہوں نے آگے اس کی دلیل دی ہے کہ نماز کے جو 3 بڑے ارکان ہیں، قیام، رکوع اور سجود، ان تینوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ہینڈز اپ کروائے ہیں رفع الدین. یہ نماز کے سکون کو برباد نہیں کرتے، یہ اللہ کی عظمت کا اظہار ہے. ان کا امام شاہ ولی اللہ دہلوی جس کے ذریعے ان کی ڈگری اوپر جاتی ہے وہ سند، وہ تو کہہ رہے ہیں ابن مسعود سے ثابت بھی ہو جائے کہ انہوں نے ترک رفع الدین کیا تب بھی ہم رفع الدین کے حق میں ہیں. وہ تو اس لیول پہ اترے ہیں، ان کے پلے اب کیا رہ گیا؟ اچھا انجینئر صاحب، اب میرا نماز سے ریلیٹڈ آپ سے سوال ہے بڑا اہم. وہ سوال یہ ہے کہ فقہ حنفی آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، جو دیوبندی اور بریلوی علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب اپنے پلیٹ فارم سے جو یہ بات بیان کرتے ہیں کہ حنفی اس بات کے قائل تھے کہ پرانے زمانے میں بت رکھ کے جو تھے وہ نماز پڑھتے تھے اور پھر وہ معاملہ جو ہے آگے چلا. کہہ رہے ہیں ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے. اچھا اب بات ہم کرتے ہیں ٹو دا پوائنٹ رفع دین کی. نہیں ادھر ہی رکے نا، اس سوال کا جواب لینا. جی ہم پنجاب میں سروے کرواتے ہیں، جتنے حنفی ہیں ان سے سوال پوچھتے ہیں تو آپ کو میجارٹی لوگ یہی بات کہتے ہوئے نا، وہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے. نہیں ثابت نہیں، یہ الزام ہے. نہیں، الزام تو تب ہے جب ان کی عوام ایسا نہ کرتی ہو. کیا یہ بات ان کی عوام کو اہل حدیث نے پڑھائی ہے کہ آپ یہ کہیں؟ اہل حدیث تو رفع الدین کے قائل ہیں. جو رفع الدین نہیں کرتے انہوں نے یہ بات سکھائی ہے، ہمارے اپنے استادوں نے ہمیں سکھائی بھی تھی، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یا آپ پبلک سروے کریں، میجارٹی لوگ یہ آپ کو بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے. اب یہ ہماری دعوت کی ہیٹ کی وجہ سے جب ان کو ہم نے کہا کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے، یہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے. باقی ثابت نہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں، لیکن یہ ثابت ہے کہ تم نے سکھایا کیونکہ پبلک تمہاری ہے نا. اہل حدیث نے تو سکھانا نہیں تھا، وہ تو چیختے ہیں کہ یار یہ جھوٹ ہے. سکھا رہے وہی ہیں جنہوں نے رفع الدین سے نفرت پیدا کی ہے، تو پریکٹیکلی موجود ہے. یا کہو کہ تمہارے بزرگ جو ہیں وہ انسانی شکل میں کوئی یا شیطانی شکل میں آ کے تو ان کو پٹی پڑھا کے چلے گئے. اہل حدیثوں کے بزرگوں نے تو نہیں پٹی یہ پڑھائی نا، ان کے بزرگوں نے پڑھائی ہے نا. پھر گھوڑوں کے دموں کے ساتھ تو تشبیہ آج تک دے رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے، اس کو تو آپ چھوڑ دیں. گھوڑوں کے دموں کے عمل کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں نماز کا سکون برباد کرتا ہے. اور خود عید والے دن یہ 6 تکبیرات زائد کہتے ہیں، اس دن انہیں یاد نہیں آتا کہ یہ زائد تکبیرات نماز کا سکون برباد کرتی ہیں.
ان کی ڈاکٹرن تو ختم ہوگی نا. وطر میں جو ایک رفع الیدین کرتے ہیں وہ بھی تو اس پہلے رفع الیدین سے ہٹ کے ہے نا, وہ بھی تو نماز کا سکون برباد کر رہا ہے نا. یہ کہتے ہیں وہ پہلے والا تو سٹارٹ میں ہے, بیچ والا ثابت کرے. تو بھائی عید والے بیچ میں ہی ہیں, وطر والا بھی بیچ میں ہی ہے, نماز کا سکون نہیں برباد کر رہا. ان کی ڈاکٹرن تو ختم ہوگی. اور یہ وہ پھکیاں جو امام بخاری نے ان کو دی ہوئی ہیں جز رفع الیدین کے اندر, یہ کوئی میں نے اپنی طرف سے انوینٹ نہیں کی ہے کہ وطر کا رفع الیدین, عیدین کا رفع الیدین, یہ تو خود بھی یہ قائل ہے کرنے کے. پھر حیران کن بات ہے, یہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے بھی اس طریقے سے نماز پڑھی ہے. کیا رسول اللہ نے جو طریقہ اڈاپٹ کیا خود, وہ منسوخ ہونے کے بعد اس کے بارے میں اتنے سخت الفاظ ہوں گے کہ گھوڑوں کے دموں کی مانند, سرکش گھوڑوں کے دموں کی مانند؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا, ناٹ ایٹ آل. ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے اپنی طرف سے کوئی طریقہ جاری کیا ہو. نبی اسلام کا جو عمل اپنا رہا ہے اس کے بارے میں ایسے سخت الفاظ نہیں ہو سکتے. اور وہ عمل جو وہ اصحاب روایت کر رہے ہیں جو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے ہیں, غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں نبی اسلام کی وفات سے چند مہینے پہلے, وہ بھی رفع الیدین کی حدیثیں روایت کر رہے ہیں. تو نبی اسلام تو ہمارے نزدیک تو پوری زندگی رفع الیدین کرتے رہے, اور ان کے نزدیک جی اپنے وفات والے سال انہوں نے چھوڑا, پوری زندگی پھر وہ نماز غلط ہی پڑھتے رہے. اینڈ پہ جا کے ان کو پتہ چلا نعوذ باللہ جھوٹ ہے. حنفیوں کا چیلنج ہے آپ کو کہ آپ نے کہا کہ رفع دین ثابت ہے اور ترک رفع دین ثابت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ جو عبداللہ ابن مسعود کی جو روایت ہے جامع ترمذی کی, کہ عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع میں اٹھتے وقت رفع دین نہیں کرتے تھے. کہہ رہے ہیں ایک تو یہ حدیث امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن درجے کی ثابت ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کچھ ریفرنسز دیے ہیں کہ اس حدیث کو امام ذیلی نے, امام ناصر الدین البانی نے, علامہ شیخ النورت نے جو ہے صحیح کہا, یہ حدیث صحیح ہے. پھر امام ترمذی کی کامنٹری ہے اس پر کہ یہ عمل امام ابو حنیفہ کا نہیں تھا بلکہ اہل کوفہ کا تھا, جس میں وہ باقاعدہ طور پر ریفرنس دیتے ہیں حماد الکوفی کا, پھر ریفرنس دیتے ہیں علقمہ اسود کا جو شاگرد تھے عبداللہ ابن مسعود کے, اور عبداللہ ابن مسعود بھی اس کے قائل تھے. اور ایون وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شیعہ بھی جو ہے وہ ترک رفع دین کے قائل ہیں, اور اگر کوئی رفع دین چھوڑ دے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت تو یہ عمل مستحب ہے, کریں ٹھیک ہے, نہیں کریں نماز ہو جائے گی. اس بارے میں آپ کا کیا موقع؟ انفی تو یہ کہتے ہی نہیں ہے, وہ تو کہتے ہیں منسوخ ہوا ہے. نہیں, مفتی طارق مسعود کی ایکسپلینیشن ہے اس پہ. نہیں تو اگر آپ کہیں وہ دیکھیں, وہ اگر کمزور گول کیپر بن کے آج سامنے آئے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے فوت شدگان کے اوپر قنوت نازلہ پڑھے نا. وہ کہتے ہیں ہم رفع دین کے قائل ہیں. نہیں, ان کے کہنے سے تو نہیں ہوگا, لیکن یہ مستحب عمل ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں اہل حدیث بھی مانتے ہیں. نہیں, مستحب عمل اگر ہے تو پھر کریں. مستحب کا تو مطلب ہے نیکی کا کام ہے, ہاں تو پھر تو کریں. اس کو لازم قرار دینا اور ارکان نماز کہنا. حنفیوں کا یہ موقف ہے منسوخ ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے کوئی اپنی حنفیت بنا لی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. حنفیت تو حنیف قریشی صاحب بھی یہ کہتے ہیں. نہیں, وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں آج, اگر وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ ان تک ہیٹ پہنچ چکی ہے, انہوں نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. ورنہ تو کتابوں میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے, یہ مناظرے کے اوپر لڑتے ہیں, رفع الیدین کے اوپر مناظرے اسی بات پہ لڑتے رہے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے. اگر مستحب تھا تو کریں, مستحب کا تو مطلب ہے نیکی کا کام. وہ تو کہتے ہیں اہل کوفہ نہیں کرتے تھے. چلیں یہ ایک ٹاپک الگ ہے, اس کو بھی میں جواب دوں گا. پہلی بات یہ کلیئر کریں کہ یہ حنفیوں کا موقف نہیں ہے کہ رفع الیدین کر لیں تو ثواب ہے, نہ کریں تو کوئی ایشو نہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ رفع الیدین نماز کا سکون برباد کرتا ہے, سرکش گھوڑوں کی دموں کے ساتھ اسے تشبیہ دیتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں. پرانے بزرگ بھی آج تک بھی. امام بخاری نے جز رفع الیدین میں حنفیوں کو اس بات کے اوپر کہا ہے کہ اللہ کا عذاب تم پہ آ جائے گا جو تم سنت کا مذاق اڑا رہے ہو, سرکش گھوڑوں کے دموں والی حدیث اس کے اوپر لگا کے. یہ شروع سے یہ کچھ کرتے ہیں. امام بخاری کو ویسے ہی اتنا ہارڈ سٹانس اس پہ نہیں لینا پڑا. رہا ان کا یہ کہنا کہ اہل کوفہ, تو اہل کوفہ یہی لوگ ہیں نا. حنفی اسکول آف تھاٹ جو ہے یہ اہل کوفہ ہی ہے. اہل سنت کے 4 بڑے امام ہیں نا, اس میں امام شافعی اور احمد بن حنبل اور امام مالک بھی. یہ کہتے ہیں نہیں امام مالک جو ہے وہ منسوخی کے قائل ہیں, بالکل قائل نہیں ہے. الموطا امام مالک میں نماز کے طریقے پہ ایک ہی حدیث ہے عبداللہ ابن عمر سے, اور وہ رفع الیدین کے ساتھ ہے. لہٰذا امام مالک بھی رفع الیدین کے قائل ہیں. احمد بن حنبل اور شافعی تو یہ خود مانتے ہیں وہ قائل ہیں, باقی یہ حدیث کے سارے امام قائل ہیں. رہا امام ترمذی کا, امام ترمذی نے اس کی کوئی سند بیان نہیں کی ہے کہ صحابہ کرام رفع الیدین
کیا کرتے تھے، انہوں نے صرف عبداللہ ابن مسعود والی روایت بیان کی ہے جی جی، اور اس کے ساتھ انہوں نے جنرل سٹیٹمنٹ لکھی ہے جی جی، بغیر سند کے، اور اس میں بھی کسی صحابی کا نام انہوں نے مینشن نہیں کیا، صرف ابن مسعود والی وہ روایت لی ہے. کہا کہ برا ابن عازب کا نام یوز کیا ہے، وہ تو روایت خود وہ تو ضعیف ہے، وہ ابو داؤد میں ہے، وہ اس کے ساتھ تو ضعیف لکھا ہوا ہے نا، وہ اس میں تو ضعیف وہ یہ مانتے ہیں. یہ ابن مسعود والی روایت کی میں بات کر رہا ہوں. اس پہ تو حسن کا حکم. ہاں جی، اس پہ حسن کا حکم لگایا، حسن صحیح نہیں لگایا، حسن لگایا. جی جی، امام ترمذی کا حسن جو ہے وہ ضعیف جمع ضعیف بھی حسن ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے کہ امام ترمذی کے حسن سے دھوکہ نہ کھاؤ، وہ ضعیف روایتوں کو بھی حسن کہتے ہیں. امام ترمذی نے تو اس حدیث کو بھی حسن کہا ہوا ہے جس میں فجر کی نماز میں بھی پیچھے قرات ہو رہی تھی، عبادہ ابن صامت والی حدیث، وہاں یہ انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم امام ترمذی کے حسن کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو اصول محدثین پہ بات کریں، ہم نے اس میں سکم بتایا ہے کہ سفیان ثوری کی تدلیس ہے، ہمیں سما کی تصریح چاہیے اس کی، تو آج تک تو حنفی نہیں دریافت کر سکے. امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی. انہوں نے آگے کہا کہ جی اس میں درجے ہوتے ہیں مدلسین کے، بھی مطلقاً جب کوئی مدلس ہے، امام مسلم نے کیٹاگوریکلی لکھا ہے کہ اس کی آن والی روایت قبول نہیں ہوگی. ہم تو اس اصول کو مانتے ہیں. اس سے اگلی بات 257 نمبر یہ حدیث ہے ابن مسعود والی، اس سے ایک حدیث پیچھے چلے جائیں 256، وہاں تو امام ترمذی نے صحابہ اور تابعین کے نام مینشن کیے ہیں جو رفع الیدین کرتے تھے. جی جی، یہاں ان کو کیوں نہیں نام ملا؟ کرتے نا، نہیں کیا، جنرل ذکر کیا. پھر انہوں نے عبداللہ ابن مبارک کا قول نقل کیا جی، کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے ابن عمر والی، اور جو نہیں کرتا اس کی ابن مسعود والی ثابت ہی نہیں ہے. اب امام ترمذی اسے حسن کہہ رہے ہیں، اور امام ترمذی کے استاد امام بخاری اور امام بخاری کے استادوں کے استاد عبداللہ ابن مبارک، کیونکہ عبداللہ ابن مبارک 181 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور امام بخاری 194 میں پیدا ہوئے ہیں، تو وہ امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں. یعنی امام ترمذی کے پردادا استاد عبداللہ ابن مبارک تو کہہ رہے ہیں کہ ابن مسعود کی حدیث ہی ثابت نہیں ہے. اب ہم ابن مبارک کی بات مانیں یا امام ترمذی کی حسن کو لے کے چلیں؟ اور پھر حیران کن بات ہے، سنن نسائی میں جو حدیث ہے ابن مسعود والی، اس کے راوی بھی عبداللہ ابن مبارک ہیں. جب اس حدیث کا راوی خود کہہ رہا ہے کہ ابن مسعود کی حدیث ثابت نہیں ہے اور عبداللہ ابن عمر والی ثابت ہے، تو پھر روایت تو گئی. رہا شعیب ارنوت، شعیب ارنوت حنفی ہے. شیخ البانی، امام ذیلی نے بھی جی میں بتا دوں، شیخ البانی جی جی، وہ سلفی عالم تھے، جی انہوں نے صحیح کہا ہے. جی صحیح کہا ہے. تو نماز کے طریقے پہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں کیوں نہیں ڈالی ابن مسعود کی حدیث؟ اس کو لفٹ کیوں نہیں کروائی اس روایت کو اگر وہ صحیح مانتے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو صحیح مان کے صرف اتنا مانتے تھے. اور یہ روایت بھی یہ کہتے ہیں نا کہ رکوع میں جاتے وقت اٹھتے وقت ایک لائن کی روایت ہے کہ ابن مسعود نے سٹارٹ میں ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد نہیں اٹھائے. اس کی بھی تعویل کئی لوگوں نے کی ہے کہ مراد یہ کہ سٹارٹ میں ایک دفعہ اٹھائے، 2-3 دفعہ نہیں اٹھائے جس طرح عیدین میں ہوتا ہے. اس میں رکوع میں جاتے وقت اٹھتے وقت اس کا ذکر ہی نہیں ہے. اتنی چھوٹی سی روایت کے اوپر یہ پوری کے پورا نماز کا طریقہ کھڑے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں ہے. لیکن ہم سلوشن اینڈ پہ آتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس سے مراد یہی ہوگا کہ وہ انہوں نے بعد میں نہیں اٹھائے ابن مسعود نے. لیکن ابن مسعود سے یہ حدیث تو ثابت ہو. اور اگلی بات، شاہ ولی اللہ دہلوی جن کو یہ مجدد مانتے ہیں، انہوں نے تو حجت اللہ البالغہ میں یہ لکھا کہ اس روایت کو اگر کوئی صحیح مانتا ہے نا ابن مسعود والی، جی جی، تو وہ کہتے ہیں میرے نزدیک چونکہ رفع الیدین کی حدیثیں زیادہ ہیں، رفع الیدین کرنا ہی بہتر ہے نہ کرنے سے. پلس انہوں نے کہا کہ ابن مسعود کی یہ روایت ثابت بھی ہو جائے تب بھی یہ ابن مسعود کی اجتہادی غلطی ہے کہ انہوں نے شاید کسی ایک موقع پہ نبی علیہ السلام کو رفع الیدین جواز کی حد تک چھوڑتے ہوئے دیکھا اور اس کو آگے روایت کر دیا کہ یہ نماز کے سکون کے منافی ہے. شاہ ولی اللہ نے تو وکالت کی ہے کہ ابن مسعود سے روایت ثابت بھی ہو تب بھی ابن مسعود کی غلطی ہے کہ انہوں نے اس کو پرماننٹ نماز کا حصہ قرار دیا. ہم نہیں ایگری کرتے، ہم کہتے ہیں ابن مسعود سے یہ ثابت نہیں ہے. لیکن ان کے جو امام ہیں مجدد شاہ ولی اللہ دہلوی، وہ تو حجت اللہ البالغہ میں کہہ رہے ہیں کہ ابن مسعود نے یہ غلط رزلٹ نکال لیا. پھر انہوں نے آگے اس کی دلیل دی ہے کہ نماز کے جو 3 بڑے ارکان ہیں، قیام، رکوع اور سجود، ان تینوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ہینڈز اپ کروائے ہیں رفع الیدین. یہ نماز کے سکون کو برباد نہیں کرتے، یہ اللہ کی عظمت کا اظہار ہے. جی. ان کا امام شاہ ولی اللہ دہلوی جس کے ذریعے ان کی ڈگری اوپر جاتی ہے وہ سند، وہ تو کہہ رہا ہے ابن مسعود سے ثابت بھی ہو جائے کہ انہوں نے ترک رفع الیدین کیا تب بھی ہم
رفع الیدین کے حق میں، وہ تو اس لیول پہ اترے ہیں، ان کے پلے اب کیا رہ گیا مجھے بتائیں۔ اچھا، حنفی ایک چیلنج کرتے ہیں، حنفی چیلنج یہ کرتے ہیں خاص طور پہ آپ کو اور مکتب اہل حدیث کو بھی، کہ انجینئر صاحب اور مکتب اہل حدیث یہ ثابت کریں کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رفع دین کو جو ہے واجب قرار دیا ہو اور یہ ارکان نماز میں سے ہو، تو پھر ہم مانیں، اس کا حدیث ثابت کریں، حکم دیا ہو۔ ہاں جی حکم دیا ہوا ہے نبی علیہ السلام، تو کہہ رہے ہیں حکم یہ بھی دیا ہوا ہے عبداللہ ابن مسعود نے؟ نہیں یہ تو روایت ہی ثابت نہیں ہے نا، وہ کہہ رہے ثابت ہے، نہیں میں نے اتنا پوسٹ مارٹم کیا، اس کے بعد میں اور کیا کروں، ان کے کہنے سے ثابت ہو جائے گی۔ اچھا، یہ روایت کئی جگہ نقل ہوئی، نسائی میں بھی، ابو داؤد جی میں نے بتا دیا، نسائی سے ہی میں نے بتایا نا کہ عبداللہ ابن مبارک نے نقل کی، ابن ابی شیبہ میں بھی۔ او جی سرکار آ گئی، جدھر بھی لے جائے روایت تو ایک ہے نا، اس کی آپ فوٹو کاپی کروانی شروع کر دیں، وہ کہتے ہیں روایت ایک ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کا خود ساختہ قول ہے، دلیل نہیں دی انہوں نے۔ کنہوں نے؟ عبداللہ ابن مبارک نے، صرف اپنا قول کا ثابت نہیں ہے، جی دلیل نہیں ہے۔ راوی حدیث عبداللہ ابن مبارک اس کا انکار کر رہے ہیں۔ جی کہہ رہے دلیل کیا ہے؟ جی دلیل چھوڑ دیں نا، ہم نے تو کہا کہ سند کے اوپر بحث کر لینا، سفیان ثوری کی تدلیس دور کریں نا، آج تک تو نہیں دور ہو سکی، لے آئے نا، مدلس ہے نا، کس درجے کا مدلس ہے؟ جس مرضی درجے کا ہو، کیٹاگوری جی ہر مدلس نہیں، ہر تدلیس کرنے والا جو ہے ہر تدلیس جی ہر تدلیس کرنے والا جب تک وہ واضح نہیں کرے گا، آپ کس نہ جج کریں گے؟ اور سفیان ثوری، آمش اور سفیان بن عیینہ غالباً بخاری کا راوی۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، جی ہمیں غالباً نہیں یقیناً ہے، جی بخاری چھوڑ کے وہ قرآن کا بھی راوی ہو، اعلیٰ درجے کا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، آمش، یہ وہ مدلسین ہیں جو ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کرتے ہیں، جو یعنی بدترین تدلیس ہے وہ یہ ہے کہ ضعیف راویوں سے تدلیس کرتا ہو، تو بھائی اس کی تدلیس قابل اعتبار نہیں ہوگی جب تک وہ اخبرنا یا حدثنا کے ساتھ روایت کو بیان نہیں کرے گا۔ یہ اس لیول کے بھی نہیں ہے جو یہ درجات کی بات کرتے ہیں، ہم ان درجات کو مانتے نہیں ہیں، جبکہ ہم ثابت کریں کہ انہوں نے ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کی ہوئی ہے، تو وہ روایت تو ثابت نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، بخاری، مسلم، باقی ساری حدیث کی کتابیں، سارے امام ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، آپ ایک چھوٹی سی حدیث جو آدھی لائن کی ہے اس کو لے کے ایک پورے پہاڑ جتنی، ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب کہتے تھے کہ یہ پہاڑ کے مقابلے پہ چوہا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ان کی شرافت تھی کہ اس کو اس لیول پہ بھی رکھتے تھے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اس کی سند کو یہ ثابت کریں تو زیادہ سے زیادہ اس سے نماز کا ایک طریقہ ثابت ہوگا، رفع الیدین کی منسوخی ثابت نہیں ہوگی۔ لیکن حنفیوں کا موقف یہ ہے کہ رفع الیدین نہ کرنا بہتر ہے کرنے سے، تو مستحب کہاں سے مانتے ہیں؟ یہ تو منسوخی مانتے ہیں، اہل حدیث مستحب مانتے ہیں، اہل حدیث مستحب مانتے ہیں نہیں مانتے، مجھے تو اس سے غرض نہیں ہے۔ میرے نزدیک تو نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے۔ آپ نے پوچھا تھا حکم بھی ہم نے دکھا دیا، یہ حکم ہے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں۔ بخاری میں 631 نمبر حدیث ہے، مالک بن حویرث کو نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب وہ مسلمان ہوئے 20 دن نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ اور نوجوان بھی تھے، واپسی پہ یہ نصیحت کی تھی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ آپ نے حکم دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب مالک بن حویرث سے ہم ثابت کریں گے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے کس طرح دیکھا ہے اور انہوں نے کیا نبی علیہ السلام کی نماز بتائی ہے۔ وہ بخاری مسلم میں ہی رپورٹ ہوئی ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ مسلم شریف میں کانوں تک کا ذکر ہے، بخاری میں مطلقاً ذکر ہے کہ ہاتھ اٹھاتے تھے، سٹارٹ میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ اور مالک بن حویرث وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کی وفات سے آلموسٹ کوئی 1 سال 1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر۔ تو یہ جوامع کلمات ہیں، بخاری مسلم میں آیا کہ میں جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں، میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم اس کا گہرا۔ جب آپ نے مطلقاً کہہ دیا نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، قرآن ویسے پڑھنا ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، نماز کے سٹارٹ میں رفع الیدین ویسے کرنا ہے جس طرح مجھے کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے جنرل بات بتا دی نا، اس کے بعد پورا طریقہ مالک بن حویرث نے بتایا۔ اور مالک بن حویرث کی بخاری مسلم میں احادیث ہے کہ وہ پہلی اور تیسری رکعت میں اس وقت تک قیام میں نہیں جاتے تھے جب تک جلسہ استراحت نہ کرے، بیٹھ کے اٹھتے تھے۔ تو مالک بن حویرث سے جب حدیث ثابت ہو گئی اور نبی علیہ السلام نے ان کو ہی بتایا تو حکم تو ثابت ہو گیا بھائی۔ اب یہ کہنا کہ ہمیں دکھائیں کہ اگر کوئی رفع الیدین نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، تو بھائی آپ ہمیں دکھائیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو پگڑی نہ پہنے تو مولوی نہیں ہوتا، جو زلفیں نہ رکھے
وہ جماعت نہیں کروا سکتا, جو داڑھی مونڈے وہ امامت نہیں کر سکتا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو سب کو چھوڑتے جائیں کہ کر کے. دوسری طرف آپ پیلی چپل بھی پہنیں, مسواک کے لیے جیب لگائیں, چھوٹی چھوٹی سنتوں کا خیال رکھیں, اور جب نماز کے طریقے کی باری آئے تو آپ چھوڑنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, پھر جرت کریں. میں آپ کے پلیٹ فارم سے حنفیوں کو کہتا ہوں آپ پہلا رفع الیدین بھی چھوڑیں. وہ تو واجب ہے. نہیں کوئی نہیں صاحب, واجب نہیں. نہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے. ہاں, رفع الیدین واجب نہیں ہے. رفع الیدین اللہ اکبر, اللہ اکبر کا تو ہاتھ اٹھانے سے ذکر ہی نہیں. اللہ اکبر کہے. عباسی جو ہے نا, عباسی جو شام, وہ اس کو واجب سمجھتے ہیں. نہیں, اللہ اکبر کو واجب سمجھتے ہیں. رفع الیدین اللہ اکبر کے ساتھ ہی نہیں, ساتھ نہیں نا, اللہ اکبر الگ چیز ہے. فقہ حنفی کو پہلے سیکھے. فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ پہلا رفع الیدین بھی سنت ہے. یہ ان کے علماء سے پوچھا, میں نے یہ واجب ان کو چھوڑ دینا, وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. فقہ حنفی ہم سے کون زیادہ جانتا ہے. میں ویڈیو میں بات کر رہا ہوں, میں کتنا بڑا ہتھیار آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں, میرے خلاف کلپ بنائیں گے کہ میں نے اتنا بڑا بلنڈر کر دیا کہ فقہ حنفی کا مسئلہ میں نے غلط بتا دیا. فقہ حنفی میں اللہ اکبر کہنا واجب اور فرض ہے, رفع الیدین کرنا نہیں. رفع الیدین سنت ہے. یہ بہار شریعت میں بھی لکھا ہوا ہے, فتح عالمگیری میں لکھا ہوا ہے, ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے. یہ کوئی حدیث کی کتاب تو نہیں ہے نا, وہ مانیں گے نہیں, ان کی اپنی ہے نا. حدیث میں تو ان کا کوئی لینا دینا نہیں. حدیث میں تو کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. حدیث میں تو چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ بھی کوئی نہیں ہے. حدیث سے تو نہیں ثابت کرنا نا, ان کی کتابوں سے ثابت کرنا نا. عباسی جو فرقہ ہے عمان کے اندر, وہ پہلا رفع الیدین بھی نہیں کرتے. وہ ڈائریکٹ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے. عباسیوں کی طرح یہ ہو جائے, پہلا بھی چھوڑ دیں اور اللہ اکبر سے شروع کریں, پھر ہم ان کے اخلاص کے اوپر شک نہیں کریں گے. ہمیں ان کے اخلاص پہ شک ہے کہ پہلے رفع الیدین کو بھی یہ سنت مانتے ہیں, اللہ اکبر کو واجب اور فرض کہتے ہیں. آپ ذرا نماز کے جو فرائض انہوں نے گنوائے ہوئے ہیں ذرا وہ گنے, اس میں ہاتھ اٹھانا نہیں لکھا ہوا. لکھا ہوا ہے تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں. تکبیر تحریمہ ہے آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے. ٹھیک ہے, ہاتھ اٹھانا یہ سنت کہتے ہیں. وہ جو الفاظ بولنے ہیں نا اللہ اکبر, اس کو واجب اور فرض کہتے ہیں. یہ میں آپ کو فقہ حنفی بتا رہا ہوں. فقہ حنفی ہم خود سکھاتے رہے ہیں بھائی. میں نے بہار شریعت اس وقت پڑھی تھی جب میری داڑھی نہیں نکلی تھی. یہ مسائل ہمیں اس وقت کے پتہ ہے, یہ اب نہیں میں نے کوئی سیکھے. تو پہلا رفع الیدین بھی ان کے نزدیک سنت ہے, واجب نہیں ہے. اللہ اکبر کہنا واجب ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. تو یہ چیلنج کر سکتے ہیں, میری بات کو چیلنج کریں. یہ اگر مجھے غلط ثابت کر دیں اس بات میں تو آگے تو بات ہی نہیں چلے گی. میرا کمزور پوائنٹ ان کے ہاتھ میں آ گیا. میں تو کوئی بند کمرے میں بیٹھ کے تو بات نہیں کر رہا. جی, میں تو ان کے گھروں میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہ کیمرے والی ویڈیو ان کے گھروں میں پہنچے گی, ان کے مدارس میں پہنچے گی. تو مجھے جھوٹا ثابت کر دیں. یہ بتائیں کہ فقہ حنفی میں پہلا رفع الیدین کرنا واجب ہے, پہلا رفع الیدین کرنا فرض ہے. نہیں, رفع الیدین صرف سنت ہے, ثنا بھی سنت ہے. اس طریقے سے نماز کی جو تسبیحات ہے 3 دفعہ وہ سنت ہے. جی, 1 دفعہ یہ کہتے ہیں واجب ہے, 3 دفعہ سنت ہے. ہمیں یہ ساری پتہ ہے. استنجے کی 92 سنتیں اور آداب ہم نے باپا جانی سے سیکھے ہوئے ہیں, ہمیں تو یہ کچھ بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں فقہ حنفی اللہ کے فضل سے ان سے زیادہ آتی ہے, کیونکہ میں فقہ حنفی خود سکھاتا رہا ہوں. بالکل صحیح. مفتی اکمل صاحب ہمارے استاد ہیں فقہ حنفی میں. ہم نے اعتکاف ان کے ساتھ 1996 میں واقعٹ میں کیا ہوا ہے. جو فقہی احکام و مسائل علماء جو ہیں وہ درس نظامی کی ڈگری کرنے کے باوجود نہیں سیکھے ہوتے, وہ چیزیں ہمیں مفتی اکمل صاحب نے اس وقت سکھا دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, کپڑے پاک کرنے کا طریقہ, نماز کی سنتیں, واجبات, نماز کا پریکٹیکل, یہ ساری چیزیں ہم نے اس وقت سیکھی ہیں جب ہماری ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی ہوئی تھی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو ہمیں فقہ حنفی کا پتہ ہے. تو اگر یہ مخلص ہیں تو پہلا رفع الیدین بھی چھوڑیں, پھر ہم کہیں گے کہ ہاں انہیں چڑھ نہیں ہے. ہمیں یہ یقین ہے یا محتاط اندازے کے مطابق ہمارا یہ وسوسہ ہے کہ انہیں چڑھ ہے رفع الیدین سے جو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ہے. اگر ان کو چڑھ نہ ہوتی نا تو یہ کہتے کہ کر لو ثواب ہے, نہ کرو کوئی گناہ نہیں ہے. اگر آج یہ کہہ رہے ہیں نا تو یہ انہوں نے بیان بدلا ہوا ہے. آج تو بریلوی دیوبندی اکٹھے آپ کو نظر آ رہے ہیں, کل کو آپ جیسا کوئی شریف آدمی کہے کہ جی میں نے مفتی منیب اور تقی عثمانی کو فلسطین کانفرنس میں اکٹھا دیکھا ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اعلیٰ حضرت نے انہیں مرتد نہیں کہا ہوا. تو کیا یہ اس بات کا ثبوت ہو جائے گا؟ بتائیں.
نہیں ہوگا نا, نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. آپ کہیں گے یہ مکاری کی وجہ سے یا پبلک کو دکھانے کے لیے سیاسی طور پہ, یا سیاسی طور پہ, یا اللہ کی رضا کی خاطر, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس نے ظن رکھتے ہیں اکٹھے ہوئے میں, ورنہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. مفتی منیب نے پچھلے دنوں جو نماز کی وہ ان کی تصویر پرانی والی وائرل ہوئی ہے, تو ان کے ماننے والوں نے نہیں کہا آپ تجدید نکاح کریں, آپ کا نکاح ٹوٹ گیا, کہا ہے نا. تو اب مجھے بتائیں, اگر مفتی منیب یا تقی عثمانی ایک جگہ کہیں پہ بیٹھ کے KFC کھا رہے ہیں, یا تقریر کہیں پہ کر رہے ہیں, یا ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, یہ اس بات کا ثبوت کیسے ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت نے ان کو اسلام سے نہیں نکالا ہوا اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کو شیطانی لشکر نہیں کہا ہوا ہے بھائی. اس وقت یہ اپنی ایک مشترکہ کاز کے لیے اکٹھے ہوئے میں. اسی طریقے سے آج اگر کوئی کراچی کا مفتی کہتا ہے نا کہ اگر کوئی رفع دین کر لے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اسے واجب, تو یہ بھائی یہ اسی طریقے سے اسٹیٹمنٹ ہے جو سیاسی بیان ہے. کیوں؟ کراچی والے مفتی کے کئی اپنے سٹوڈنٹس اس کی مسجد کے نمازی رفع الدین شروع کر چکے ہیں. یہ پنڈی کا جو مفتی ہے اس کے کئی سٹوڈنٹس یہاں پہ آ چکے ہیں, اس کی گلی کے سٹوڈنٹس جو اس کے ساتھ رہنے والے تھے وہ رفع الدین شروع کر چکے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی کسی طریقے سے ہم انجینئر صاحب سے جان چھڑائیں اور اب یہ کہنا شروع کر دیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے, تاکہ ہم کو ایگزسٹ کریں. بھائی آپ کا طریقہ کوئی ٹھیک نہیں ہے, طریقہ وہی ہے جس پہ سنی شیعہ کی کتابیں متفق ہیں کہ آپ نے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الدین کرنا ہے, اور تیسری رکعت کے سٹارٹ میں بھی کرنا ہے. بالکل صحیح, بالکل کلیئر.